میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ انسان دنیا پر آیا، چند سال اپنی زندگی اس دنیا پر بسر کی، پھر اس دنیا سے چلا گیا۔ دنیا میں وہ ساری چیزیں دیکھتا تھا کہ کون سی چیز حق ہے، کون سا طریقہ سیدھا طریقہ ہے، کون سا راستہ راہ راست ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ بندہ اس دنیا میں رہ کر رب کی نافرمانی کرتا رہا، رب کے حکم پر عمل نہ کیا، اس نے پڑوسیوں کو ستاتا رہا، لوگوں کے راستوں میں کانٹے اور پتھر ڈالتا رہا، جہاں صاف راستہ تھا اس کو بگاڑتا رہا، جہاں پانی کا چشمہ تھا اس کو بند کرتا رہا، تو یہ سارے منازل، یہ سارے مراحل طے کر کے جب وہ قبر کے اندر پہنچتا ہے تو جو علماء کرام بیان کرتے تھے، جو ائمہ کرام بیان کیا کرتے تھے کہ میرے اسلامی بھائیوں، راستہ صاف کرنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جب قبر کے اندر پہنچتا ہے، وہاں سانپ اور بچھو کا سامنا ہوتا ہے، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا سے جانے کے بعد پہلی منزل ہے۔ اسی کے امتحان میں جب وہ پھنس جاتا ہے تو میدان محشر تو بڑا دور ہے، وہاں تک تو پہنچنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اس وقت یہ انسان حسرت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، اپنے آپ پر جو ہے یہ غور کرنے کے بعد کہتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، سبحان اللہ، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ تو یہ دنیا میں رہ کر ہمیں کرنا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو ہے، خود رب تعالیٰ کسی کی حالت تھوڑی بدلتا ہے، اللہ نے اس کو طریقہ بتا دیا، راستہ بتا دیا کہ تیرے لیے یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ سیدھا جہاں تک چلا جائے گا تو تجھے جنت کا ٹھکانہ مل جائے گا، لیکن اس راستے سے بھٹکے گا تو تو گمراہ ہو جائے گا، راستے سے بھٹکے گا تو تو جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ کی ترجمانی علامہ اقبال نے یوں کہی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو یہ شوق خود اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس دور کے اندر جینا ہے تو سر اٹھا کر جینا پڑے گا۔ جوں ہی اپنا ہم جتنا سر جھکائیں گے تو ہمارے سر کو اتنا دبایا جائے گا، جتنی ہماری گردنیں جھکیں گی تو ہماری گردن کو اٹھانے کی کوشش کوئی نہیں کرے گا۔ آج کا یہ پرفتن دور ہے، اس میں ہر طرف جہاں دیکھو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کی مساجدوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، جب ہماری مسجدیں غیر آباد رہیں گی، جب ہماری مسجدوں کے اندر کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا تو وہ لوگ موقع دے کر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں ہمیں تھوڑا سا موقع ملے تو ہم اس پر قبضہ کر لیں۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، یہ باتیں صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگی، اس مسجدوں کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آنا ہوگا، اور میدان عمل میں آ کر ہمارا حامی و ناصر ہمارا قرآن ہے، ہمارا حامی و ناصر ہمارا اسلام ہے، ہمارے مددگار اللہ کے رسول ہیں جو یہ شریعت لے کر آئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔
مسجد نبوی کے اندر حضور کے روضہ مبارک کے اندر جب عیسائیوں نے یہ کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے، حضور کا جسم اطہر زمین کے اندر سے سرنگ نکال کے ان کا جسم نکال لے جائیں گے، مسلمانوں کو خبر تک نہیں ہوگی۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، جس رب نے یہ قرآن نازل کیا ہے، جس رب نے یہ دین اسلام بھیجا ہے، جس رب نے امت مسلمہ کو پیدا کیا ہے، وہ رب اس قرآن کی حفاظت بھی جانتا ہے، اس اسلام کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے۔ رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ او دنیا والو، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا، لیکن اسلامی نظریہ دیکھنا، اسلام امن و درس کا جہاں دیتا ہے درس، وہیں پہ جو ہے نا اسلام جب ساری چیزیں حد سے پار ہو جائیں تو اسلام حرکت میں آنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں چکار از ہما حیلت درگزشت حلاست کے بردنے با شمشیر دست، کہ جب کوئی بھی چیز باتوں سے نہ بنتی ہو تو اس وقت جو ہے سیف اللہ پہ ہاتھ لے جانا واجب ہو جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں جب چل رہا تھا تو ایک بیل میرے آگے چل رہا تھا۔ بیل کہنے لگا کہ اے عبد القادر جیلانی، تم اس کام کے لیے نہیں آئے ہو، تم دنیا میں جو ہے بیل چرانے کے لیے نہیں آئے ہو، کھیتی کا کام کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے امت کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں واپس جاتا ہوں، اپنی ماں سے یہ حال بیان کرتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں، لیکن جب چھت پہ جاتا ہوں تو میرے سامنے سے حجاب کے پردے اٹھ جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ حجاج کرام حج کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا میں نے اپنی ماں سے کہا امی جان مجھے اجازت دے دیجئے، ہم جو ہے علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ان کے پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن ان کے والد صاحب نے 80 دینار چھوڑے ہوئے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب وہ 80 دینار میں سے 40 دینار ان کی ماں ان کی قمیض کے اندر سی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا زندگی میں کوئی بھی مشکل آ جائے لیکن اللہ کے لیے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ حضرات گرامی، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرتے ہیں، جب سید سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، ماں سے اجازت لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، جو ہی ماں اجازت دے دیتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، چلتے ہیں، راستے میں چلتے چلتے آگے ڈاکوں کا ایک قافلہ آ جاتا ہے، وہ سارے قافلے کو لوٹ لیتا ہے، لیکن غوث اعظم کے پاس سے کچھ نہیں ملتا۔ ڈاکوں کا سردار کہتا ہے اے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ سید سرکار غوث اعظم کی سچائی پہ قربان، ان کے نام پر قربان، وہ فرماتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری ماں نے میری قمیض کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، جب وہ ڈاکوں کا سردار یہ بات سنتا ہے تو رو پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو کر کے اپنی ماں کا حکم نہیں ٹالتا، ہم لوگ کتنے سالوں سے رب کی نافرمانی کرتے آ رہے ہیں۔ اسی وقت وہ سارے لوگ توبہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔